الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو محبت نال. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا
معه نہیں سکتا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، محبت نال باذوق ہو کے درود شریف پڑھو، مجلس بابرکت ہو دیے انشاءاللہ. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرے ذمہ موضوع آیا نے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی ہے. تو کرسی تے نہیں آوے تو ذرا اگے تشریف ہے نا تھوڑے. جزاک اللہ. میرا دل آدھا پہ بھی تساں گفتگو میری سنو. دوستو، دور حاضرہ دے اندر ہر کوئی گلی کوچے دے وچ چوکاں دے اتے وساخاں تے بہ کے ہوٹلاں تے بہ کے اے پراپگنڈا کیتا ویندا پئے کہ میاں مولویاں دین دے اندر فساد پھیلایا ہوئے، اے مولوی شدت پسندن، مولوی انتہا پسندن، مولوی دا کمی کارب اللہ فساد فی سبیل اللہ، اور مولوی بنیاد پرستن. اس طرح دیاں گفتگواں، اس طرح دیاں بحثاں ہر مقام تے چھیڑ کے مقصود ہے ہوندے کہ عوام الناس کو علماء کو دور کرو، مولویاں کو دور کرو، انہاں دے بارے دے اندر لوگاں دے ذہناں دے اندر نفرت پیدا کرو، اور بجائے نہیں دے جو اساں ڈائریکٹلی آکھوں کہ قرآن کو دور تھی وہ، دینی علوم کو دور تھی وہ، حدیث رسول کو دور تھی وہ، صحابہ کرام کو دور تھی وہ، بس ساری زبان جی میں آدھن کہ مار نہ کٹ تے آندر چا گھٹ. یہ مولوی دین نسینن، یہ مولوی قرآن سکھینن، یہ مولوی حدیث سنینن، یہ مولوی واضح و تقریر جمعہ دے اتے لوگاں کو دین دی کوئی گال سنویندن. جلے انہاں دے خلاف نفرت پیدا تھی سی، جلے انہاں کو لوگ دور تھی ویسن، دین کنے خود بخود دور تھی ویسن. ایمان نال لسو، اے حقیقت ہے یا کوئی نہ؟ جی بھائی، یعنی اساں عموماً دے دیں
کوئی ڈھیر پڑھا لکھا طبقہ نا ذرا اخبار پڑھتا بیٹھے ہوٹل تے پڑسی عمران خان نے نواز شریف کے خلاف یہ کہا، نواز شریف نے عمران خان کے خلاف یہ کہا، شہباز شریف نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جلے پڑھ کے نا رکسن اخبار چھیکڑی نتیجہ کمنٹری ایک کرے سن بس سہیں یہ سارا فساد تا مولویاں تا ہے۔ اگر اے سدھے ہو میں رہا تو سارا جہان نہ سدھا تھی پوے۔ دسو وہ بیان عمران دا پڑھے نے، نواز شریف دا پڑھے نے، بلاول دا پڑھے نے، مولوی دا اندھے نال کوئی واسطہ ہے؟ اللہ ہوتے جا جا رہا تے فتوہ کیا دیتے نے یہ سارا فساد کہیں پھیلا ہے؟ مولوی پھیلا ہے۔ میں مختصر جی گفتگو تو کوئی جو دسنا چاہنا کہ مولوی فسادی نہیں ہے، بنیاد پرستی والا جڑا لفظ نہ آکھے نا، میرے پڑھے لکھے دوست بیٹھے یہ بھی شدے ششپنج پہ ویندن، ہاں یار باقی یہ بنیاد پرست ہے۔ بھائی بنیاد پرستی کیا ہے؟ ساری بنیاد ہے اللہ دا قرآن۔ ساری بنیاد کیا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ دنیا یہود و ہنود جڑے اج دعوے دار کہ اساں اپنے علم دے باعث پوری دنیا دے اتے فائق ہیں، سارے کو او علوم ہیں جڑے کہیں دے کو نہیں ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک ہے دنیا دے علوم، ایک ہے اللہ دا علم۔ کہ دا علم؟ اللہ دا علم۔ دنیا والے جتنے علوم کٹھے کرو، اللہ دا قرآن آدھے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں ہے توالے کولو مگر ہی تھوڑا جیا علم۔ قرآن دے مقابلے تھوڑا جیا علم، اور وہ کیڑا علم ہے؟ ان یتبعون الا الظن، گمانی علم ہے، شکی علم ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اٹکل بچو دا علم ہے۔ لیکن قرآن دا علم یہ آفاقی علم ہے۔ کیڑا علم ہے؟ آفاقی علم ہے، یہ یقینی علم ہے۔ توجہ کرو، اسا بنیاد پرست ہیں الحمدللہ، ساری بنیاد کلمہ ہے، اسا بنیاد پرست ہیں، ساری بنیاد اللہ دا قرآن ہے، اور اے سارے کولو اون زبانچ موجود ہے جے زبانچ اے نازل تھیا ہا۔ دنیا یہود، دنیا نصارا جڑے اتنے بڑے علوم دے دعوے دار ہیں، انہاں کو آکھو ایک نسخہ بائبل دا، ایک نسخہ تورات دا گھن کے آمن اون زبان دے اندر جے زبانچ تورات یا انجیل نازل تھائی ہے۔ جائیں زبان تورات، جائیں زبان انجیل نازل تھی ہے، ایک نسخہ انہاں کو آکو گھن آمین نہ گھن آ سکس۔ تو گویا انہاں دی تو بنیاد ہی کوئی نہیں، انہاں دی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ ساری بنیاد اللہ دا قرآن ہے۔ جڑے بے بنیادے لوگ ہیں، بے نکے لوگ ہیں، اسا کو آدھن یہ بنیاد پرست ہیں، نک والیاں کو آدھن کہ یہ انہیں تے ناکو ہیں۔ سنو میرے دوستو، میرے بزرگوں، مولوی فساد نہیں پھیلے دا، مولوی اللہ دا دین بیان کرے دے، دین کے شے کو آکھا بندے، کوئی مولوی کارے کو لا کے بیان کرے، پیر بیان کرے، ذاکر و واعظ بیان کرے، اکوا کھوئی صاحب دین رسا، دین رسا۔ سنو میرے کول دین دی مختصر مگر جامع تشریح، دین
کے قوادن کہ جے کم دے اندر حکم اللہ دا ہوئے، حکم اللہ دا ہوئے، طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے، اوکو دین دن گال سمجھ آئی؟ کوئی اوکھی گال ہے؟ حکم کے اللہ دا، طریقہ کے دا محمد رسول اللہ دا، عمل کے دا صحابہ و اہل بیت دا، اندے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھیلا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ اللہ کو عقل دیتے، دماغ دیتے، سوچ دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے۔ جیڑا بھی مولوی آوے وہ کو آکھو دین جو بیان کر تو دین دی تعریف، حکم اللہ دا، طریقہ محمد رسول اللہ دا، عمل صحابہ و اہل بیت دا۔ ہن جڑا یہ دین ہے نا، جڑا دین ہے نا، یہ سارے دا سارا سیرت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جو کوئی کرے کلو پوچھے دین کے شے فرمایا میرے آقا دی سیرت اور کائنات دے ہوتے، دنیا دے ہوتے ہر اچھا کام، ہر چنگا کام، ہر بھلا کام، ہر چنگا کام او میرے آقا دی سیرت، او میرے آقا دی سیرت۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، انہاں ترائے لفظوں کو گھل کے باؤ، جائیں کم دے اندر اللہ دا حکم نہیں ہے، او دین نہیں ہے، جائیں کم دے اندر حضور دا طریقہ نہیں ہے، او دین نہیں ہے، جائیں کم دے اندر صحابہ تے اہل بیت دا عمل کوئی نہیں ہے، او دین ہے۔ میری گالج کو ہیر پھیر تا نہیں ہے، سادہ جہی گال ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ دا حکم نہیں، خدا دا حکم کتھا آیا کھڑے؟ ضرور بولو قرآن، اللہ دا قرآن دے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ کوئی تری دی گال، کوئی خشکی دی گال ایسی نہیں ہے جنہیں اللہ دے قرآن دے اندر نہ ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو آدھی زندگی دے جتنے بھی کم کاج ہیں فرمایا قرآن دے اندر ہیں، معاملات پڑھنے ہوئے قرآن دے اندر ہیں، بیع و شراء پڑھنی ہوئے قرآن دے اندر ہے، گھر دے معاملات ہوئے قرآن دے اندر ہیں، معاش دے معاملات ہوئے قرآن اچ موجود ہیں، معاشیات دے جب متعلق پڑھنا ہوئے آؤ قرآن دے اندر موجود ہے، سائنسی علوم پڑھنے ہوئے قرآن دے اندر موجود ہے، ٹیکنالوجی پڑھنی ہوئے قرآن دے اندر موجود ہے، بیالو فیزیالوجی پڑھنی ہوئے قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ دا قرآن جو آدھاب ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، تارے خوشی دے، تارے خشکی دے معاملات، تری دے معاملات، دنیا دے معاملات، آخرت دے معاملات اس قرآن دے اندر موجود۔ قرآن کو کہیں ایک زمانے واسطے تا نہیں آیا، بولو نا۔ لوگ آدھے نا مولی دکیا نوسی گالی کریں نا، ساکو آدھے نا دنیا 21ویں صدی تے پہنچی کھڑی ہے، اگھاں تیاری ہے چاند تے پہنچن، کتھا پہنچن؟ بڑا کمال بیان کریں دن چاہ جو کتھا پہنچن؟
میری گال تو سمجھ آتی پی یا کوئی نہ؟ یہ جڑا بندہ چند تے گیا ہی نا، جڑا بندہ چند تے گیا ہے نا، بلا وہ چند تو ولیے میرے توجہ کرائے، وہ ولیے مصر دے شہر چ گئے، ایک ہوٹل دا کمرہ کرائے تے کیتے، راتی ستے وڈے ویلے ایویں ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھے، گھنٹی دے دے ہوٹل والے کو آدھے میں کتھاں ہاں، انہاں آکھے ہوٹل دے کمرے چ، یہ ہوٹل دا کمرہ کتھاں ہے؟ انہاں کہ مصر چ، یہ مصر زمین دے اتے؟ انہاں کہ ہاں زمین دے اتے، میں زمین تے ہاں، انہاں کہ ہاں زمین تے ہیں، میں کہ یار بات یہ آوازاں کی ہیں جڑیاں میرے کن نال ٹکراندیاں پئیاں، انہاں کہ یہ مسلماناں دا ملک ہے، یہ آوازاں آزان دیاں ہیں، یہ آوازاں کیڑی شے دیاں ہیں؟ آزان دیاں ہیں۔ مسلمان جلے صبح پھٹ دیے صبح دی آزان دے دن، یہ وہ آزان دیاں آوازاں ہیں، وہ آکھن لگا لوگو سنو میں تہک یورپ دا بندہ ہاں، انگلش مین ہاں، رسائی ہاں، میں سب تو پہلے جلے چندر تے قدم رکھیا ہے نا، یہ آواز میں اتھوں سنی، یہ آواز میں پہلی دفعہ دے یہ آواز میں اتھا سنی ہے، تے ہون میں ستا ہویا ہم، میں اٹھا تے میرے کناں چے آواز ہے، یہ میرے کو خیال پائے کیا میں حالے تک چندر دے اتے ہاں، تے یہ جڑے چندر تے آج کھڑے پہنچ دن تے آذان دی آواز آج کھڑے سن دن، تے میرے آقا کالی کمری والے محبوب محمد الرسول اللہ سبق صلی اللہ علیہ وسلم جرلے میرے آقا کو ابو جہل اینڈ کمپنی نے آکھا کہ اے محمد کریم اگر تم این چندر کو لو ٹکڑے کر دکھاویں تو اساں تیرا کلمہ پڑھ گن سو، تیرا کیا کر گن سو؟ صحیح نے فرمایا اچھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے تبارک و تعالی کو جٹھا آسمان دے وال، جب میرے آقا نے آسمان دی طرف جٹھے مالک لم نزل نے فرمایا اے میرے محبوب جو تاری مرضی ہے تو پھر میری مرضی بھی آئے، جو تاری مشیت ہے وہ میری مشیت ہے، جو تاری چاہت ہے وہ میری چاہت ہے۔ پڑھے لکھے دوست غور کریں سو، جو معترض کرتے اعتراض نہ کریں، میرے دوستوں میرے بزرگوں اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی خدمت عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جرن دی توڑے بستر تے آئیاں توڑے کول آئیاں آقا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جتا جو تساں اللہ دے حضور ہاتھ چاہتے ہوں میں تے اللہ توڑے ہتھاں کو خالی لوٹا دیتا ہوں جو تساں گیا ہوئے تے رب نے نہ عطا کیتا ہوئے، وجہ کیا ہے؟ جو مندے لے جو چاہتے لے اللہ میں کر دے لے، ایدی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اصل اس گل اے ہے کہ میں اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کی دیں، اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے تابع کی دیں، اپنی چاہت کو اللہ دی چاہت دے تابع کی دیں، اپنی مشیت کو اللہ دی مشیت دے تابع کی دیں۔ جب میں فنا کر دیتے ہیں کہ جو کچھ میرے اللہ دی مرضی ہونی ہے وہ میری مرضی ہے، پھر میرے اللہ نے ہون ایک ہی دے کہ جو میری چاہت ہو دیئے وہ میرے اللہ دی چاہت ہو دیئے، جو خدا دی چاہت ہو دیئے وہ میں محمد مصطفیٰ دی چاہت ہو دیئے۔
میرے آقا نے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یاد کھلن چادر دو ٹکڑے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب چادر دا خالق بھی میں تہاڈا خالق بھی میں، چادر دا مالک بھی میں تہاڈا مالک بھی میں، تہاڈ کو پیدا کرن والا بھی میں، چادر کو پیدا کرن والا بھی میں. بس میرے حبیب انگلی دا اشارہ کرنا تہاڈا کم ہے، جے چادر کو دو ٹکڑے کرنا میں اللہ دا کم ہے. صحیح نے اشارہ کیتا میرے دوستوں میرے نظر کو اساں آدھرانے آئے واضح دے اندر تقریر دے اندر اے چندر کیا چیز ہے، اے ستارے کیا چیز ہے. میرے مالک لم یزل دے حکم دے اگن میرے دوستوں میرے نظر کو جب میرے آقا نے اشارہ کیتے سادہ عقیدہ ایمان ہے اپنے آقا دے متعلق، اپنے محبوب دے متعلق، اپنے حضور دے متعلق. توجہ نال سن سو سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، یہ چاند تارے کھلونے سرکار کے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، معجزات محمد مصطفیٰ. یہ چاند تارے کھلونے سرکار کے. جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، ٹوٹ کر چاند ان کے حضور آ گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. میری گال تو اگلے سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ؟ گال کتھوں چلائی آسے ہیں؟ ابو جال تا ہونا کیا سارے مولانا لقمان صاحب ہونے ہیں رحمت اللہ علیہ. سنے آپ حضرت فرمینے ہیں ایک بڑی طالبہ دی کی تھی دعوت تے اون والا دعوت دے جی بھاجی پکائی نہ ہوندے مرچاں کو چوکھیاں ساڑ دیتے ہیں. طالبیں جلے گراہ موڑن وہ تو ہونٹیں کو لگ گیا مرچا، وہ پیچھے وہ تو ہولے ہولے طالب شرارتی ہوندن آگے بڑی خدا شاہ تیرے جہنم نصیب کرے. بھاجی مرچا ڈھیر سچن سارے ہونٹ سردے ویندن. بڑی سمجھا میری دعوت جو کھانے بیٹھے ہیں تو میں کو دعا بیٹھے کریں دے حسن. وہ اتھا ہوا کیا اماں شالا خدا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا طالبے کو اماں شالا خدا تہاڈے جہنم نصیب کرے، تہاڈے استادیں دے کرے، تساں نیک لوگ ہو، میں گناہگار کو کڑے جہنم نصیب تھی مڑی. یعنی وہ سمجھا بھی میں کو دعا پہ کرے. تساں بھی میری گال سمجھ دے میں بیٹھے. میں تو اکو دسیا بھی دین کے کو دن حکم کیندا ہوئے، حکم کیندا ہوئے اللہ دے حکم کتھا کھڑن تھائے؟ زورل بولو قرآن. اسا قرآن پڑھ دے رہنا تو سا کو پتہ نہیں. مولوی آندن کن تے ہاتھ رکھیندن ٹانگ مریندن اسا دیں واہ 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 واہ. کہیں کہ مولوی کو آکھے وے بھی قرآن سناؤ چاہ آکھے وے سوال ہی پیدا نہیں. مولوی تو سنیں دن کوئی لکھی کھڑن سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کیا تھا؟ سنا ہے. کیا تھا؟
سنے سے بھائی نہ دین سنی سنائی دا نہ ہے دین واسطے تو ٹھوس بنیاد چاہیے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بھائی انہوں نے آگے سنا ہے تو سب پیچھو لگے گئے کہیں آکھے آواز آئی وہ بھائی کتھوں آئی کریں کہ پوچھے ایمان اللہ سو کریں کہ پوچھے نہیں کہیں نہیں پوچھا بھائی آواز کہیں دی آئیے کون ہے آواز آلہ وہ کتھوں آئیے آواز یا کیڑی شے دی آواز ہے نہیں کہیں آکھے سنی سنائیے تو تُسے پچھو ٹور پائے کہیں آکھے آواز آئیے تُسے پچھو ٹور پائے کہیں کوئی یہ نہیں وے آکھا میاں مول صاحب قرآن سناؤ حدیث سناؤ اللہ دے دین جڑا ہے وہ قرآن ہے حدیث میرے آقا دی سیرت ہے قرآن دی تفسیر حدیث ہے ٹھیک ہے نا بھائی ایسا کریں یہ پاسے توجہ لیکن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بولو تو صحیح یارا کرنی چاہیے نا تو آپ کو حق حاصل ہے چلو اگو نہیں بولنا بے ادبی ہے گال نہیں پیسہ میں جان دی چٹ لکھو چاہ مولوی صاحب آخر تو آپ کو سڈے سے ساری دعوتی ہوئے روٹی کھوائی سے مرغی کھوائی سے چاہ پلائی سے اچھا بستر بچھائے سے اچھا توالا اکرام احترام کیتے سے حضرت صاحب ساکو کوئی قرآن دسو حدیث دسو کوئی اخبار پڑھن بے ویسی اخبار فلاں خبر آئیے فلاں خبر آئیے فلاں خبر آئیے کوئی جناب ناراض نہ تھی بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں ابتدائے تقریر دے اندر دین کے قوادن حکم اللہ داؤں میں اور اللہ دا حکم میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نازل تھے اسا قرآن کو لے جو پوچھے سے قرآن تو کتھوں آئے قرآن دے فی لوح محفوظ میں لوح محفوظ تو آیا قرآن تے کو کون گھن کے آئے اد نزل به الروح الامین میں کو جبریل امین فرشتہ گھن کے آئے قرآن تو کے دے تے نازل تھا قرآن دے نزل علی محمد وہو الحق من ربهم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے نازل ہویا ٹھیک ہے نا بھائی ہن تشریح چاہیے دیئے آؤ طریقہ دیکھو کہ دائے حکم اللہ دا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا کم میرے آقا دے طریقے دے اندر ہے او دین ہے جو کم میرے آقا دے طریقے دے اندر نہیں ہے او دین نہیں ہے اللہ طریقہ کیویں انہاں دا پکڑوں فرمایا میں قرآن چکھم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب دا طرز زندگی دا طرز عمل آپ دا کھڑنا آپ دا بہنا آپ دا سمنا آپ دا جاگنا آپ دا کھانا آپ دا پینا آپ دی بیع و شراء آپ دے معاملات آپ دے لین دین آپ دا رہن سہن آپ دا ازواج مطہرات دے نال سلوک آپ دا ہمسایہ دے نال سلوک میرے دوستو میرے بزرگوں ایویں پھیلے دے بلو پھیلے دے بنیوں تھوڑی زندگی دے اندر تو کو کہوی چیز دی ضرورت پیش آئی ہے نمونہ میرے حضور دے طریقے دے اندر موجود ہے ایک کو عدل سیرت ایک کو کیا عدل بولو نا سیرت عدل سیرت عدل اساں صورت بھی منے نہیں ہیں تے سیرت بھی اللہ چاہ صورت بھی منے نہیں ہے تے سیرت بھی منے نہیں ہے صورت دے اندر کیا ہے کہ مثلا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک دی شان بیان کرا صورت کیا ہے میں اپنے آقا دی پیشانی مبارک بیان کرا
صورت کیا ہے میں اپنے آقا دیاں اکھاں مبارک بیان کراں، صورت کیا ہے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار مبارک بیان کراں، صورت کیا ہے میں آقا دے لب تے ہونٹاں کو بیان کراں، صورت کیا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک بیان کراں، رخ انور چہرہ مبارک بیان کراں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں مبارک کو انگلیاں مبارک کو بیان کراں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک کو بیان کراں، صورت کیا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک کو بیان کراں، یہ ہے صورت۔ یہ کیا ہے؟ بے شک صورت دے اندر عظمت ہے، صورت دے اندر بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ خدا دی قسم کہ اگر ساری رات بیت ونجے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہک وال مبارک دا شان بیان نہیں کر سکتا۔ یہ علماء دیوبند دا عقیدہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ ہک وال دا شان بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سنو، ساری زندگی کوئی بندہ محنت کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی کسب کرے کہ میں اپنا ہک وال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جیسا بنا گھنا، بن سکتا؟ جو جرے چپ بیٹھے تورا کیا خیال؟ بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کوئی آکھے میں اپنی ہک انگلی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی جیسی بنا گھنا، نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے؟ صورت دے اندر شان ہے، صورت دے اندر عظمت ہے، صورت دے اندر مقام ہے، صورت دے اندر بلندی ہے، صورت دے اندر رفعت ہے، لیکن نمونہ نہیں، نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ کتھا ہے؟ سیرت دے اندر ہے۔ نمونہ کتھا ہے؟ سیرت دے اندر۔ میرے آقا کو جو اللہ بھیجے سیرت واسطے، میں نے صرف حکم خدا دا کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب دی سیرت طیبہ کو دیکھو، سیرت طیبہ۔ کھامن دیکھو، کیا دیکھو؟ سہی کیویں کھاندے ہیں؟ سہی دسائے ایویں کھاؤ، محبت دا کھانا کھاؤ، سجے پاسوں کھاؤ، سجے ہاتھ نال کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے نا؟ تے تھوڑا کھاؤ، اتنا چپ تھے ہے، کتنا کھاؤ؟ صحیح فرمایا بھوک رکھ کے کھاؤ، بھوک کھڑی ہے صحیح، بھوک گھراں بچے پہن چھوڑ دو۔ تے اسا مولوی کھاون دا تاخوں تے بے تول حبا، کھاون دا تاخوں تے بے تول حبا، جندا سر نہ منہ ہے نہ سجا نہ کھبا، جندی نران ہے فقط ایک روٹیاں دا چھبا، وہ سنڈا بھی صاحب ولا تھی دا ویندے، خدا جانے دنیا کو کیا تھی دا۔ کہنا بھائی پہلا ہوتے جا یارا ایک کل خانی جو تھی دیئے تو ختم شریف پڑھویں دے وے نا، سارے پڑھویں دے وے، اساں زہر لاؤں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے پیچھے کوئی ہک تھال ہوں دے اگوں، اللہ ہوتے چاہ جارا لہر لگ دیئے کہنا، اللہ ہوتے چاہ جارا لگ دیئے، ٹھیک ہے؟ ان دے اندر پھل فروٹ بھی ہیں، ان دے اندر ساز و سامان بھی ہے، او ہر شے کہ اگر بیمار ٹرن والے بڑھڑے پیو کو شاید اتنا کھبم ہوا چاہتا، پتہ نہیں وہ مہینہ ہی کو بیہ تک بنے گا، لیکن نہیں۔ تو اب کوئی پتہ نہیں لگا بھئی اساں پروگرام کیوں بڑھائے، تو اب اساں کو میں مسجد دا مولوی ہاں امام ہاں، میں ایک مقتدی کو آکھاں یار آج میرا دل کرے دا پہ کلو کھان سیب دا تا بازاروں کی دیا میں واقعی مول صاحب تنخواہ نہیں گندا، میں آپ غریب بندہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچن سیب تے کھوا میں، اچھا میں کہ بچہ تو نہ گھینا تیرے کا وقت آدھا پہ، میں نہ آکساں تاں بھی تو ہے، میں سیب آکھم تو کیلے نال گنا سے، انگور نال گنا سے، امرود
یہ اسا اپنے کھاون دا پروگرام بنائے. میں یہ نہیں آتا بھائی نہ دیو دیو ارواح دیو ایصال ثواب کرو ایصال ثواب کرو. سارا عقیدہ ہے زندہ لوگوں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے دیو ہر شے دیو لیکن کہیں دے نام تے دیو اور نے بولو اللہ دے نام تے دیو خدا دے نام تے دیو کہ کو دیو جڑا مستحق کے کو دیو غریب کو دیو فقیر کو دیو یتیم کو دیو مسکین کو دیو حاجت مند کو دیو. کہنا مولی دے گھر اگے 20 بسترے لگے پین تو ود بسترا چاہ گئے ناراض تو تھی سو میرے خیال ہے میرے بات نہیں میں نا میں جڑا تا نہیں میں اتنا بنا دی گال بیٹھا کرے نا. لیکن میری گال دا کوئی بندہ اگر اعتراض کریں دے تو میں کو چٹ لکھ کے ہونے دے دے مول صاحب یہ گال تاں کیتی ہے سکو دسا شریعت دے مطابق میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں میں بھجن والا نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ دین کے گوادن حکم اللہ دا حکم کے دا اللہ دا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جے کم خدا دا حکم نہیں ہے او دین نہیں ہے جے کم دے اندر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے او بولو نا دین. اگرچہ وہ کم اچھا کیوں نہ ہوئے اگرچہ وہ کم چنگا کیوں نہ ہوئے تو کو اچھا کیوں نہ لگتا پیا ہوئے اگرچہ تو کو مولویاں نے یہ چکر کیوں نہ دیتا ہوئے کہ ایک کرو چاہ تے ڈھیر ثواب تھی سی ایک کرو چاہ تے ڈھیر یہ چکر گرا دینا بیان کرنے. اچھا میں گل اپنی وائنڈ کرے نا اگر ایک کرو تے ڈھیر ثواب ڈھیر ثواب ڈھیر ثواب اگرچہ ان چکر بھی کیوں نہ پاتا ہوئے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ڈھیر ثواب ثواب شریعت دا ہوں دے ثواب دین دا ہوں دے رسم دا ثواب رسم دا ثواب بولو نا نہیں ہوں دا ثواب کس دا ہوں دے شریعت دا ہوں دے اگرچہ کم چنگا کیوں نہ ہوئے. پرانے بزرگ میری گال تو توجہ کرے سو اگرچہ وہ کم چنگا کیوں نہ ہوئے اگرچہ وہ کم اچھا کیوں نہ ہوئے آؤ تو گھومے حدیث دے سمندر دے اندر ہوتا لگاؤں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے دن صبح صحابہ کو بیان کریں کہ میں خواب اچھتے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بدھا ہوئے صحابہ میرے نال ہدیاں نال کی دیوتیں ہیں قربانیاں نال کی دیوتیں ہیں میں بھی طواف کریں گا پیاں صحابہ بھی طواف کر رہی ہیں اور پھر اس دن جناب والا اساں قربانیاں کی دیں سر مڑوائے صحابہ شوق دے اندر آ کے آدھر آقا تیاری کرو نا کیا کرو نا تیاری کرو نا طواف کروں مدتاں بیت گئیں مدتاں گزر گئیں کعبہ نہیں ڈٹھا مدتاں گزر گئیں طواف نہیں کیتا اللہ تو سا کہ مولوی نال عمرے تے ونجو آدھیو کیا بات ہے حضرت نال گیا سے پیر صاحب نال ونجو آدھیو کیا بات ہے صحابہ وہ خوش نصیب جڑے حضور کو لو سن دے پین کہ سب والے کٹھے طواف ودے کریں گے آئے صحابہ دی خوشی دی انتہا نہ رہی تیاری کی تھی صحابہ میرے آقا دے نال چل پین زبان تے تلبیہ جاری ہے نوجوان میرے توجہ کرو زبان تے کیا جاری ہے تلبیہ تلبیہ کے قوادن حج کرن والا عمرہ کرن والا جلے سفر تے چل دے وہ آدھے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ میں حاضر
اللہ میں حاضر لبیک، میں حاضر اللہ دے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں کی میں تھی سی. فرمایا پہلے اپنے عقیدے دا اظہار کر، عقیدہ ظاہر کر، عقیدہ تیرا کیا ہے. یہ پیچھے آدھے لبیک لا شریک لک، اللہ عقیدہ میرا اے ہے تیرا کوئی شریک کوئی نہیں ہے، تیرا ساجی کوئی نہیں ہے، تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ حاجی عمرے والا پیچھے اپنا عقیدہ بیان کریں دے کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. لیکن اتنا ہی بس نہیں ہے، اتنا ہی بس نہیں ہے. یہ تلبیہ تساں بھی پڑھ دے، میں بھی پڑھتا ہوں، مولوی بھی پڑھ دے، حضرت بھی پڑھ دیں، مولانا بھی پڑھ دیں. تو کوئی گل دس، ابو جہل جڑے کعبے دا طواف کرے دا وہ بھی ایو کا تلبیہ پڑھدا، وہ بھی میرا واز ذرا سخت تھی نہ ویندے، وہ بھی ایو تلبیہ پڑھدا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے نا. لیکن جنتی ہے جہنمی ہے؟ مومن مشرک ہے. کیوں مشرک ہے؟ او نہ بھائی، او یادہا اگوں لا شریک لک، اگوں آدہا الا شریکن، الا شریکن تملکہ، مگر اللہ سیاں او تیرے شریک ہیں جنہاں کو تائیں آپ ملکیت دیتی ہے، جنہاں کو تائیں جی میں آج ایسا آدھے ہیں او مولی صاحب وہ بھی تو دے اپنے ہیں نا، وہ بھی تو دے اپنے ہیں نا. بس ایو ہے بے ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑے دا نہیں، انہاں دی ولی اچے کے نبی اچے، زورن بولے جارا، ولی اچے کے نبی اچے. اللہ دا پیغمبر نوح علیہ السلام اولو العزم شان والا نبی، پتر سیل تے لڑدا ہوندے، خدا دا پیغمبر ہاتھ اٹھیں دے، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پترے میری آلی چوئے بچا چاہ فرمایا انہو لیس من اہلی، میرا پیغمبر تیری آلی چونیں آلی چونیں کٹ چھوڑے نہیں. اللہ میں شادی کی تھی، نکاح کی تے، بیاہ کی تے، شادی بھی جو پیدا تھا. فرمایا ہاں بے شک شادی بھی جو پیدا تھا، لیکن انہو عمل غیر صالح، اندے عمل چنگے کوئی نہیں، اس واسطے تیری آلی جو کٹیج گئے. شرک آیا کھڑے اندے عمل پہاڑ سے چڑھیا بادہا آدھے میں کو پہاڑ بچے سی، اندہ اے عقیدہ تا نہ ہے کہ خدا بچے سی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ نے اپنے نبی دی موڑ دیتی ہے نہیں موڑ دیتی؟ اللہ ہوتے چاہے جرا موڑی ہے نا. وال تساں کیوں آدھے لے کہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیں دا نہیں. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک وہ تو ہری سن دے، وہ تو ہری سن دے، غریبوں سن دے، امیروں سن دے، فقیروں سن دے، درویشوں سن دے، گناہگاروں سن دے، لڑی مننے تو ہری سن دے. اللہ دی قسم چاہے حال دے اندر ہی میں اندے بوہے دے اتے آمن تو علا کم جلے مجبور بندہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. جلے مجبور اندے بوہے تے آندے اندے دروازے تے آندے اللہ فرمیتے اجیبو میں جواب دینا
دعوت الداعی اذا دعان ہر ان سڈن والے دا جلے انہیں کو سنے دے جلے میں کو پکرے دے میں جواب دینا اللہ اقبال دے کہ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ تے صحیح اللہ کو منکر والے بڑھو ان دے کوفتے امر والے بڑھو خدا دی قسم جھولی پھیلاون تواڈا کم میں اللہ او رحیم میں کریم میں وعدے اجیب دعوت الداع اے نہیں آکھیا اجیب دعوت المولوی اجیب دعوت الپیر اجیب دعوت الولی وعدے نہیں جو عاصی میں سا کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں ادھر کول کیڑی کمی میرے آقا آ رہے صحابہ نالن زبان تے تلبیہ آئے لبائک لبائک لا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مشرکین نے روک لیتے لمبا واقعہ سفیر من لگ گئے آخر معاہدہ طے ہو گئے میرے دوستوں اسے دوران دے اندر میرے آقا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیا عثمان مکے چلا جا ابو سفیان نال تیری قرابت داری رشتہ داری من کے آنکھ میرے آقا طواف واسطے آ رہے ہیں جنگ لڑائی واسطے نہیں آ رہے قتل و قتال واسطے نہیں آ رہے ابو سفیان دے کول جب حضرت عثمان پہنچن ابو سفیان آکھن لگا عثمان تیری ساری رشتہ داری ہے قرابت داری ہے آپس دے اندر رشتہ ہے اور اتھائی تو رہ گئے چلو تو آ گئے او کعبہ موجود ہے طواف کر لے او حجر اسود موجود ہے بوسہ دیکھن اور مقام صفا مروہ موجود ہے دوڑ کھن اور مقام ابراہیم موجود ہے من کے نفلی پڑھ کر تے کو اجازت ہے پر تیرے نبی کو اجازت ہے تیرے نبی کو اجازت بولو نہیں ہے یہ واقعہ نہیں قرآن چ بھی کھڑے تے حدیث پاک چ کھڑے کتھا کھڑے قرآن چ بھی کھڑے تے حدیث پاک چ بھی کھڑے تھیا تے میں ابتدا کی تھو کی تھی ہے کہ دین کے کو دن حکم اللہ دا تے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آؤ سنو میرے دوستو میرے بزرگ تو آپ جو آنکھیں میں امیاں چنگا کام میں تے ایندے بھی ڈھیر ثواب ہے آؤ جب ابو سفیان نے آکھے عثمان طواف کر گھن حضرت عثمان نے کیا جواب دیتے فرمانے ابو سفیان میں تھوں دا جم جاہاں میں مکے دے اندر پیدا ہویا اتھائی میرا کاروبار ہے اتھائی میری منڈی ہے میں اتھوں دا سیٹھا نہیں اتھائی میری جائیداد ہر شے موجود ہے میں جاننا طواف کعبہ عبادت ہے میں جاننا حجر اسود دا بوسہ عبادت ہے لیکن سن جڑی دیوار دا حضور نے کعبے کو چھوڑے میں کعبہ چھوڑ دیتے میں کعبہ چھوڑ دیتے گویا حضرت عثمان آدھے پائن ابو سفیان میرا کعبہ تا حضور میرا کعبہ تا حضور تو آدھے طواف کر تو آدھے عمرہ کر تو آدھے حجر اسود کو بوسہ دے عثمان کٹیج تا سک دے پر حضور دے بغیر طواف حجر اسود دا بوسہ عثمان کو پتہ ہے جو ثواب ہے ڈھیر ثواب ہے لیکن جب تک حضور نہ کرے سن حضرت عثمان کہ میں نہ کرے ساں حکم اللہ دا طریقہ کیندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عثمان کو پتہ ہا بے ڈھیر ثواب ہے لیکن ڈھیر ثواب کر لے بنسی جن لے میرے آقا کرے سن سادی جہیں گالے
ہن اج دے جڑے کم ہیں دیکھو چا اگر سونے کیتن اساں حاضر ہیں، جے صحیح نہیں کیتے تو پیچھے دین۔ تریجی گال ہے عمل صحابہ و اہل بیت دا۔ میرے علم وچ نہ آئی بھی حضرت بیان کرنے، میری عادت نہیں کہ میں کہندا وقت کھاواں، میں انہاں کول معذرت کرے نا، یہ تے والا ساتھی دسے تے بس اتھے ہی میں منہ کہندا بھی زندگی رہی تو بس پیچھے اگلی گال کہیں ویلے، ٹھیک ہے نا بھائی، ناراض نہ تھی وے تساں۔ ادھا منٹ تو ایک میں بھی گننا، یہ میرا درویش جی نعت خان ہے، یہ صرف 2 مصرے تو نعت دے سنے سی۔ یہ ثنا خان رسول فقیر درویش لوگ ہوندے، انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہوندے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دل کرے ان دی خدمت کر چھوڑے سو، اللہ تعالی مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما۔ درود پاک محبت نال باواز بلند کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا، او کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا، حبیب کبریاء اے فضاواں مسکرا پیا، او کون آئے جدی خاطر اے بڑی خوش بخت او ڈاچی سواری کملی والے دی، اے بڑی خوش بخت او ڈاچی سواری کملی والے دی، حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیا، حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیا، اے مہارا مسکرا پیا، حبیب کبریاء اے فضاواں مسکرا پیا، او کون آئے جدی خاطر، پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑ دیا نہیں، جڑ جاون جیڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی او مڑ دیا نہیں، پر جنا کیا نو او میں شوق کر بھی دی، او دیدار کرو کدی کھل دیا نہیں، اب رات جنا میرے ادملا محمد ہوئی کدی ہونا دیا بیڑیا لڑ دیا نہیں۔ آخری مصرع زون لک سبحان اللہ، خلیل اللہ دیکھا باندی ہوئی تعبیر اج پوری، جو رو آپ نے مگیا، جو رو آپ نے مگیا، اے دعاواں مسکرا پیا، حبیب کبریاء اے فضاواں مسکرا پیا، او کون آئے جدی خاطر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت